السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں عقیدے سے متعلق کچھ باتیں پیش خدمت کروں گا اور عقیدے سے متعلق ہی کچھ مسائل بھی پیش خدمت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز آمنو بول کر ایمان و عقائد کے درست کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح فرمایا عاملو یعنی اعمال صالحہ کرو، یعنی آمنو اور عاملو کا جو ہے بہت ہی زیادہ قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے۔ آمنو بول کر ایمان و عقائد کو صحیح کرنے کا حکم دیا ہے، اور عاملو بول کر اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی، ایمان اور عمل۔ ان دونوں چیزوں میں سے اہم چیز جو ہے، ان دونوں چیزوں میں سے اصل جو ہے وہ ہے عقیدہ، اور عمل جو ہے یہ شاخ ہے، ایمان کی شاخ ہے، یہ عقیدے کی شاخ ہے۔ تو اگر عقیدہ صحیح رہا، اگر ایمان صحیح رہا تو اس جنت میں جانا جو ہے بہت آسان، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں رہا، عقیدہ اور نظریہ اور فکر صحیح نہیں رہی ہماری، تو پھر جنت میں جانا جو ہے محال اور ناممکن ہے۔ جنت میں جس کے عقیدے درست نہ ہو، جس کے عقیدے صحیح نہ ہو، اس کے جنت میں نہ جانے کو محال بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ جس طرح اونٹ ایک سوراخ سے نہیں گزر سکتا ہے، اسی طرح ایسا شخص جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جس کا نظریہ صحیح نہ ہو، جس کی سوچ صحیح نہ ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان ستر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذخیرۃ الجنان میں عقیدے کی اہمیت کو سمجھایا ہے، اور دو مثال پیش کی ہے، قرآن کریم سے مثال پیش کی ہے، اور اسی طرح حدیث نبی سے بھی مثال پیش کی ہے۔ کفار مکہ کے زمانے میں کفار مکہ تین طرح کے کام کیا کرتے تھے، تین طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، دوسرا کام جو حج کے لیے آتے تھے ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، تیسرا کام حاجیوں کے لیے مسافر خانہ، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، مسجد حرام کی تعمیر کی، اور اسی طرح جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کے لیے پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے مسافر خانے رہائش کا بھی انتظام کرتے ہیں، ان کی راحت رسانی کا بھی سارا جو ہم بندوبست کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ میرا محمد جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے کتنا ہی حاجیوں کو پانی پلا لو، تم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لو اور مسافر خانے کا چاہے انتظام کر لو، تم جنت میں نہیں جا سکتے اس وجہ سے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، تم صرف نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہو۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، وہ ایک فاسقہ اور فاجرہ عورت تھی، وہ کہیں سے گزر رہی تھی، کہیں جا رہی تھی،
کہ راستے میں ایک کتیا کا بچہ ملا جو بہت ہی پیاسا تھا، پیاس سے نڈھال تھا، پیاس سے پریشان تھا۔ اس عورت کو اس پر رحم آیا، اس عورت نے اس کتیا کے بچے کو پانی پلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے لیے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہاں پر جو ہے فاسقہ فاجرہ عورت کو، حالانکہ فاسقہ اور فاجرہ اور بدکارہ عورت تھی، اس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان ان کا صحیح تھا، عقیدہ ان کا صحیح تھا، ان کا نظریہ صحیح تھا، اگرچہ اعمال اس کے خراب تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اعمال میں اگر کچھ کمی رہ جائے، اعمال میں اگر کچھ کوتاہی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے۔ تو یہ تو عقیدے کی اہمیت ہے۔ تو اسی عقیدے کے سے متعلق، اسی عقیدے اور نظریے سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان اپنے ہاتھوں میں کالا دھاگا یا اسی طرح لال دھاگا باندھتے ہیں، اسی طرح اپنے ہاتھ میں زنجیر پہنتے ہیں، اسی طرح اپنے ہاتھ میں کڑا جو وہ پیتل کا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح لوہے کا بھی ہوتا ہے، تانبے کا بھی ہوتا ہے، وہ پہنتے ہیں ہمارے نوجوان۔ یاد رکھنا چاہیے اگر دھاگا باندھنے سے مقصد، دھاگا باندھنے کا مقصد، اسی طرح زنجیر پہننے کا مقصد، اسی طرح کڑا پہننے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کچھ نفع یا نقصان ہوتا ہے تو یہ بالکل ناجائز ہے پہننا۔ زنجیر کا پہننا بالکل ناجائز ہے، کڑا کا پہننا بالکل ناجائز ہے، اسی طرح دھاگا کا باندھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر اس سے یہ مقصد نہیں ہے، نفع نقصان مقصد نہیں ہے، بلکہ محض خوبصورتی کے لیے، محض زیب و زینت کے لیے، محض حسن و جمال کے لیے اس کو پہنتا ہے تو پھر بھی جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 48، فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ نفع نقصان اگر پہنچ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی نفع نقصان پہنچتا ہے، جو کچھ بھی کسی کو پریشانی آتی ہے، دقت آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جس کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، جس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شامی نے اپنی کتاب فتویٰ شامی جلد 9 صفحہ 523 میں ارشاد فرمایا ہے، 5 میں فرمایا ہے کہ اس طرح کے دھاگا باندھنا، اس طرح زنجیر باندھنا، اسی طرح کڑا پہننا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح بحر الرائق میں جلد 8 صفحہ 315 میں فرمایا کتاب الکراہیت میں، یہ مسئلہ کتاب الکراہیت میں موجود ہے کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے زنجیر کا پہننا اور کڑا کا پہننا اور اس طرح دھاگا کا باندھنا۔ تو میرے عزیزو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت درخت کو نہیں ہلانا چاہیے، جھاڑ کو اور پیڑ کو نہیں ہلانا چاہیے رات کے وقت، اس وجہ سے کہ رات کے وقت وہ درخت سوتا ہے اور جیسے ہی اس کو ہلایا جائے گا تو بے چین ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ہمارے سماج میں ایک یہ بھی برائی ہے، کوئی آدمی کسی کام سے جا رہا تھا، سامنے سے بلی گزر گئی تو وہیں سے وہ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے آج بلی گزر گئی، آج تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، آج ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھا ہے یا الو بول گیا اس کے گھر پر بیٹھ کر تو یہ کہتے ہیں کہ اب تو گھر پورا ویران ہو جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اب تو کسی کے موت واقع ہونی ضرور ہے، کسی کی موت ہونی ضرور ہے۔
یاد رکھنا میرے عزیزو، الموسوعۃ الفقہیہ جلد 12 صفحہ 183 پر تمام علماء کا، تمام مفتیان کرام کا، تمام فقہاء عظام کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اہل اسلام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کا نظریہ، اس طرح کے جو ہے سوچ، اس طرح کے تھنکنگ، اس طرح کی فکر رکھنا یہ بالکل غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، یہ اسلام اور اہل اسلام کے نقطۂ نظر نہیں ہے، یہ اسلام کے خیالات نہیں ہو سکتے ہیں۔